بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری. آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت تشریف لائی ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. مشہور و معروف خاتون ہیں. آغوش نورانی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہیں اور علم روحانیت کے ذریعے بے شمار لوگوں کا علاج کر چکی ہیں. آج بھی ان کے آستانہ میں 2 آستانے ہیں ان کے، ایک چکلالہ اسکیم 3 میں اور ایک اٹک میں، جس پر لوگوں کا جمع غفیر رہتا ہے اور لوگ ان سے اپنے مسائل اور جو دیگر بیماریاں ہیں جو لاحق ہیں ان کو، اس سلسلے میں ان سے مستفید ہونے کے لیے آتے ہیں. آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ علم میں نورانیت جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. باجی سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنے جو آپ کا ہے آغوش نورانی فاؤنڈیشن، یہ آپ نے کب قائم کیا ہے اور اس کا جو کردار ہے یا اس کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں آپ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغوش نورانی فاؤنڈیشن کی بنیاد میں نے اب تو خیر 40 سال ہو گئے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو جب رجسٹرڈ کروایا سن 2006 میں، اور اس فاؤنڈیشن کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی میں نے کہیں سے 10 روپے بھی فنڈنگ نہیں لی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین جو دے گا تو اس کے لیے مجھے یہیں پہ دے گا اور یہیں سے میں اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے ہی میں تقسیم کروں گی. اور آج تک ہم نے، ہمارا ریکارڈ ہے، کبھی فنڈنگ نہیں لی، کبھی ریکارڈ نہیں رکھا. اور جیسے اتنے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیے کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز، اولڈ ایج ہوم اور بے شمار بکس، اور بس یہ کہ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، ان کو بھی ٹائم استعمال کرنا سکھایا، پازیٹیوٹی سکھائی. اور اصل میں جو چیز بھی ہوتی ہے انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. جی جی. اچھا باجی، گزارش یہ ہے کہ آپ علم میں نورانی، آپ کو کہتے ہیں نورانی باجی کہتے ہیں، اور آپ نورانی علم کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. یہ علم نورانی ہے کیا چیز؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ قرآن پاک کا علم ہے. جیسے ہمارے نبی پاک نے کہا کہ حدیث میری یا میری بات، میری ایک آیت، کوئی بھی ایک آیت ہی پہنچاؤ، خواہ ایک پہنچاؤ میرا پیغام. اللہ کے رسول نے کہا میرا پیغام پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہو. تو اگر ہم ایک آیت پہ بھی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اس کا پیغام ہی ہم پورا مکمل طور پہ عمل کر کے چلتے ہیں تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور پھیل رہا ہے. اور مجھے یہ سب سے پیاری، اب وقت کے ساتھ ساتھ آیات کا بھی دل کے اوپر وہ ہوتا ہے اثر. اب مجھے جو سب سے پیاری آیت لگتی ہے وہ لگتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو کیوں کہ نبی پاک کا پیغام ایک ٹچ سے امریکہ اور کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. جی جی. یعنی کہ ایک ٹچ کرتے ہیں اور وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. ایک نعت ہے، کچھ ہے، وہ ایک دم سے پہنچ جاتا ہے. تو وہ نبی پاک کے کو جو بشارت ہوئی ہے کہ ہم تیرا ذکر بلند سے بلند کر دیں گے، تو وہ آج بھی اسی طرح بلند ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے آج کل یہ آیت. ماشاء اللہ. اچھا باجی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس زیادہ تر لوگ جو ہیں، ظاہر آپ کے پاس زیادہ تر تو خواتین ہی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہوں گے، کیا مسائل لے کر آتے ہیں یہ آپ کے، یا آج کل لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہیں کہ وہ ان کے سدباب کے لیے وہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں؟ ہاں جی، وہ میرا چونکہ کونسلنگ کا کام ہے تو میرے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ، اور لیکن وہ خوش نہیں ہوتی. تو یہ خوشی کہاں پہ ہے؟ یہ شکر گزاری میں ہے. تو جب خوش کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی. تو میں نے بڑے طریقے سے لے کر آتی ہوں، آہستہ آہستہ کر کے. چونکہ میں نے نفسیات پڑھی ہوئی ہے تو میں آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے آتی ہوں کہ خوشی آپ کے اندر ہے تو آپ اسے اندر سے ہی لوگوں کو دیں، باہر نکالیں. ایسے نہیں ہوگا. ان کو میں طریقے سکھاتی ہوں. اور ایک میرا پروجیکٹ ہے جس پہ میں نے کام کیا کہ سیو یور مائنڈ ود اسپرچویلٹی، کہ اپنے مائنڈ کو، کیونکہ مائنڈ کبھی روحانیت پہ نہیں آتا، روحانیت پہ دل ہے جو جذبات کا منبع ہے. تو جو خواتین ہیں نا، وہ چونکہ دماغ زیادہ، تو ان کو دماغ کے ذریعے ہی ہم ان کو اخے نہ گالے نہ مسجد دی نہ مندر دی، گالے تیرے اندر دی، وہ میں ان کو پھر طریقے بتاتی ہوں. اور بالکل ان کے لیول پہ آ کے، ان کے ذہنی مینٹلٹی کے لیول پہ آ کے ہم ان کو جب گائیڈ کرتے ہیں تو بہت اچھے سے وہ میری بات سمجھ جاتی ہیں. اور مجھے کبھی مشکل نہیں پیش آئی ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ
میری بات مان جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ گھر سے چلتی ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اپنے مسئلے کے حل کے لیے نورانی باجی کے پاس جاتے ہیں، تو میں بھی ان کو پیار سے ویلکم کرتی ہوں، اپنے نبی کی حدیثوں پہ چلتے ہوئے کہ ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ میں انہیں ویلکم کرتی ہوں، ان کی بات کو توجہ سے سنتی ہوں. اصل میں سارا راز توجہ میں ہے، تو وہ ان کے مسائل بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا دیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو خواتین آپ کے پاس آتی ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ پڑھی لکھی خواتین کی ہوتی ہے، یا وہ جو ہے اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقصد کہنے کا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ ان کی جو ہے کونسلنگ کرتی ہیں، ان کو ان کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ نکالتی ہیں تاکہ وہ میرا مطلب فریش ہو کے یا آپ کے پاس سے ہو کر گھر جائیں. لیکن زیادہ تر کیا مسائل ہوتی ہیں ان کے خواتین کے، کیا مسائل ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اب ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہر عورت کا الگ الگ مسائل ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے، کسی کو بے روزگاری کا، کسی کو مطلب یہ مسئلہ ہے کہ ان کے بچے نافرمان ہیں، کہ اب ان کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ بھی اپنے ہی ان کے پاس علاج ہوتا ہے اس کا. اب بچے جن کے نافرمان ہیں، میں کھلے دل سے کھلے سے میں یہ پیغام دے رہی ہوں کہ یہ بچے نافرمان ہوتے ہیں. یہ میرا وسیع ایک تجزیہ ہے اور تجربہ ہے کہ یہ تب نافرمان ہوتے ہیں جب ان کو حرام کمائی کھلائی جاتی ہے. وہ بچے ہوتے حلالی ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں. میں اب وہ لفظ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے والدین کی بےعزتیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان کو حرام کھلایا ہوا ہوتا ہے، ان کی صحیح سے تربیت نہیں کی ہوتی. جس وقت ان کا وقت ہوتا ہے، کچا دماغ ہوتا ہے، اس وقت ان کی جو کورے دل اور سلیٹ پہ اچھے جذبات پروان چڑھانے کے بجائے ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا اور ان کو ویسے نہیں ٹریٹ کیا جاتا جو ان کا حق ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے بڑے ہو کے وہ ٹھیک نہیں نکلتے، تو پھر یہ مسائل لے کے لوگ آتے ہیں. یہ کوئی آج کے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت پرانے مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ اسی طرح ماڈرن طریقے سے چلو سامنے آ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو ماڈرن طریقے سے حل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے، ظاہر آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ خاص علم نہیں ہے آپ کے پاس. آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جو اس کا علاج جو ہے وہ آپ تجویز کرتی ہیں. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہے کیونکہ میرا بھی آپ سے تقریباً کوئی بہت پرانا رشتہ ہے، کافی سال ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کے جو لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، آپ ان سے کوئی معاوضہ یا کوئی فیس وغیرہ وہ بھی لیتی ہیں؟ جی بالکل، میں اپنے ٹائم کی قیمت لیتی ہوں مناسب سی، اور امیر لوگوں سے میں زیادہ قیمت لیتی ہوں اور اپنے ٹائم کی، کیونکہ میرا یہ وہ ٹائم ہے جو زندگی میں مجھے دیا گیا اپنے لیے، لیکن میں اسے لوگوں کے لیے خرچ کرتی ہوں تو پھر میں لوگوں سے معاوضہ ضرور لیتی ہوں. امیر لوگوں سے میں لیتی ہوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں. دولت بڑھانے کا بس ایک ہی اصول ہے اور ایک ہی ضابطہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دو. جتنا آپ تقسیم کرتے جاؤ گے وہ بڑھتی جائے گی. نمبر 2، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا نثار بھائی بسم اللہ، آپ نے کہا کہ یہ کوئی خاص علم ہے. یہی تو سارا خاص علم ہے. اصل میں تو علم ہی یہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک نے کیا کہا ہے کہ یقین والوں کے لیے یہ ہے. نہیں، میں اصل میں آپ کی بات کرتا کلامی کی معافی چاہتا ہوں. میں یہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا علم نہیں ہے. وہ علم جو میرا مطلب ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو نہیں میرا کہنے کا مطلب جو میرا مطلب ہے کہ غیب کا علم کہہ لیں یا علم جعفر کہہ لیں یا دیگر جو اس وقت آپ کے شہر میں جو اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو میرا مطلب ہے کہ پروفیسر کہلاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے علم جعفر ہے یا ہمارے پاس آپ کو اس کو کالا جادو کہہ لیں کہ وہ کرتے ہیں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرتے ہیں. میں اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ آپ کے پاس تو آپ تو قرآن کے علم سے جو لوگوں کا علاج کرتی ہیں، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا نہیں. میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے. میں صرف جانتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کہ وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے مطابق ان کو حق کی راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دکھاتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس میں ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ اپنی ارتکاز توجہ قائم کریں، کیونکہ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو میں آیات بتاتی ہوں. جیسے اب داخل ہوتے ہی میں نے کہا یہ سورہ جمعہ جو ہے یہ رزق کی آیت ہے، یعنی کہ یہ اس کے آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ سورہ جمعہ جو ہے اس میں اللہ نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو جو بے روزگاری کے لیے آتے ہیں لوگ، پریشانی بتاتے ہیں، ان کو میں پھر یہ واللہ خیر الرازقین یہ آیت بتاتی ہوں. اور ہمیشہ فجر کا وقت استعمال کرنے کا کہتی ہوں، کیونکہ
ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے امت کو فجر کے وقت میں برکت دی گئی ہے. اب دیکھیں جیسے سورہ یاسین ہم فجر کے وقت پڑھیں تو ہمیں 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بھئی جو بھی اس کو فجر کے وقت پڑھے گا تو اس کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا. تو ہم جب اس یقین کے ساتھ ان کو پڑھوائیں گے, اور یہ بھی روحانیت سے فائدہ اٹھانا بھی یقین والوں کا کام ہے, یعنی کہ جب, اور پھر دیکھیں اب کیا کہا ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کا دل میرے آل امتی کے دل میں ہو. تو یہ جب اب تین دل ایک جگہ آ جائے تو ساری بات تو دل کی ہے, تو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوتا ہے, جو یقین رکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, جو یقین نہیں رکھتے یا چیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کا اپنا مائنڈ ہے, ان کا اپنا دل ہے, ہم ان کے لیے کچھ کیا کر سکتے ہیں. وہ تو اگر وہ قرآن پاک کسی کی زندگی تبدیل نہیں کرتا تو بندے میں فرق ہے, قرآن پاک میں تو فرق نہیں ہے. جی بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاء اللہ باجی آپ نے جواب دیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, مقصد میرا آپ سے جو ہے سوال پوچھنے کا وہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دیگر مسائل بھی جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, یا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو شوگر کا پرابلم ہے, یا ایک آدمی ہے اس کو بلڈ پریشر ہے, یا دیگر اور بھی جتنی بیماریاں ہیں وہ اس کو لاحق ہے. تو ان بیماریوں کا بھی آپ کوئی سدباب یا علاج کرتی ہیں؟ جی, ان کا علاج یہ کہ ایک تو وہ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں, یہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو, اپنی خوراک کو, اپنی یعنی کہ جسمانی ایکٹیویٹی کو, اس کو بھی اپنے بہتر کریں, اور فالتو خیالات سے نجات حاصل کریں کہ بلڈ پریشر سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری بیماریوں کا پورے قرآن میں ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے, صرف ہمیں اس میں سے نکال کے تلاش کر کے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہارٹ کی ہے تو وہ بلڈ پریشر سے ہوگی, تو وہ اب جب آپ غصہ نہیں کریں گے, ٹھنڈے مزاج سے رہیں گے, تو لازمی ان کو یہ سکھانا پڑتا ہے. اس ہر ٹاپک کے لیے پھر مجھے کتابیں لکھنی پڑی. تو میں اپنے طور پہ یہ جو کر سکتی تھی اپنے لوگوں کے لیے, جو پچھلی نسل سے میں نے لیا, ان کو میں نے اگلی نسل کے ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے فجر کے وقت کو استعمال کیا, اور اس وقت میں لکھتی ہوں. جو کاؤنسلنگ کے درمیان مسئلے میرے سامنے آتے ہیں وہ میں لکھتی ہوں. اور میں نے اس لیے لکھا کہ دیکھیں انسان کی جتنی زندگی ہے وہ تو اتنی ہے. تو جب میں نہیں ہوں گی, میری نیت یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ جب میں نہیں ہوں گی تو یہ ان لوگوں کے کام آئیں گی. تو میں نے سچے دل سے یہ لکھنا شروع کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے مجھے بہت سارا جب ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ 10 قدم ہماری طرف آئے گا. ہم چل کے جائیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور فجر کے وقت میں تو خود رب تعالیٰ ملنے آتا ہے انسان سے کہ اب دیکھیں ہمارے مائنڈ کو کیسے کیپچر کر لیا گیا ہے اس موبائل کی وجہ سے. میں آج کل اس کے ذرا تھوڑا خلاف بھی کہہ دیتی ہوں, ہے یہ ضرورت کی چیز, لیکن اس کا جو وقت کا استعمال ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے. یہ ٹائم سٹیلر ہو گیا, یہ جو موبائل پہ ہی سارا دن رات, اور لوگوں کے پھر ٹائم ضائع ہو رہے ہیں, اپنے ٹائم خود چوری کروا رہے ہیں, اپنے ٹائم کو استعمال نہیں کر رہے, تو اس سے بھی بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جب آپ اپنے ٹائم کو یعنی کہ آپ سوئیں گے ہی نہیں رات کو, تو پھر فجر کو اٹھیں گے کیسے؟ تو وہ تو آپ کا فجر ضائع ہو گئی تو پھر پورا دن بھی ضائع ہو گیا. تو یہ مسئلے اس وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس طرح ہم ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ جی, میں جب بھی آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے میں نے آپ سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھی ہے, اور اس چیز کا برملا اظہار میں نے آپ کے انٹرویو شروع ہونے سے پہلے بھی کر دیا تھا. آج آپ سے جو میں نے چیز سیکھی ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ لوگوں سے ملنے کے لیے آتا ہے. تو اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. باقی پھر آپ نے دیگر اپنی کتب کا بھی حوالہ دیا ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بے شمار کتب بھی وہ لکھی ہوئی ہیں. فجر کی نماز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے, بلکہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ فجر کے وقت اللہ میاں جو لوگوں سے ملنے آتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, یہ کیا ہے, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل سے. تہجد, کیونکہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھی آپ نے تہجد پڑھنی ہے, حالانکہ حضور پاک پہ فرض ہوئی ہے اور لوگوں پہ تو فرض نہیں ہے. لیکن صبح فجر کے وقت ایک جو ہوا کا ایک, آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے نتنوں میں خود جا رہی ہوتی ہے. ویسے ہم دن میں اگر بریتھنگ کریں اپنی تو وہ الگ چیز ہے, لیکن صبح ہم سوئے ہوئے اگر 3:30 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ خود جا رہی ہے. فجر کے وقت وہ چھوڑی جاتی ہے جیسے ہوا, آکسیجن باقاعدہ, یعنی کہ جتنی چاہیے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں, کیونکہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم جب جنت میں سیر سپاٹا کر رہے ہوتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اللہ ہمیں ملنے آتا تھا فجر کے وقت.
یہ قرآن پاک سے میں نے, مجھے اب یاد نہیں کون سی جگہ میں ہے, لیکن یہ میں پھر بھی تلاش کر کے آپ کو بتا دوں. جی ٹھیک ہے. فجر کے وقت وہ ملنے آتا ہے. 5 ٹائم ہم جاتے ہیں, 4 ٹائم اس کو ملنے, لیکن ایک دفعہ وہ بھی آتا ہے فجر کے وقت. ماشاءاللہ. اچھا میڈم آپ کیونکہ لکھا ہوا ہے ہاں کہ ورلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ, ندا دیتا ہے, آوازیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے خوشحالی مانگنے والا. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ آ جاتا ہے آخری آسمان دنیا پہ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ ہم سے ملنے آئے اور ہم اس کو نہ ملیں پھر, اور جو جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ تو اپنے کام کو, اس کو تو برکت دی جاتی ہے, وہ تو کر رہا ہوتا ہے. باجی میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کا ایک آستانہ جو ہے, میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک چکلالہ اسکیم 3 میں ہے, اور دوسرا جو آپ کا آستانہ ہے وہ آپ نے اٹک میں بنایا ہوا ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی اٹک میں یہ ہے کہ میری بڑے سالوں سے میری خواہش تھی کہ یا اللہ مجھ سے اچھا سا کوئی عظیم الشان کام لے لے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں یہ دعا مانگتی تو ہوں, میں کون سا کام چاہتی ہوں اللہ سے, لیکن مجھے خود نہیں پتہ چلتا تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ اٹک میں میری زمین ہے, تو ادھر میں نے ایسے, مجھے شاید یہی میری دعا تھی, مجھے پتہ نہیں تھا میں مانگ کیا رہی ہوں, کیوں مانگتی ہوں ایسے. اس کے بعد ایسی اللہ یہ دعا منگواتا ہے. تو میں نے جب وہ کیا, مسجد کی بنیاد رکھی, تو پھر ڈیفینیٹلی میں وہاں پہ رہی مسجد کے لیے. تو پھر وہاں پہ میرے دل سے کیا دعائیں نکلتی تھیں کہ یا اللہ حضرت سلمان کو تو نے سلطنت دی, انہوں نے مانگا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی سلطنت دیں کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ آئندہ دی. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو میں نا ایسے وہاں پہ نا کھانا وغیرہ پکاؤں مزدوروں کے لیے, انہیں دیکھوں کہ کھا رہے ہیں, مجھے خوشی ہو بڑی. تو مسجد کے تعمیر کے درمیان تو میرے دل سے یہ دعائیں جاری ہو گئیں کہ یا اللہ حضرت سلمان کا رب بھی تو ہے اور میرا رب بھی تو ہے. تو مجھے اس دنیا میں یہ انوکھی مسجد بن جائے جس کو یہ میں بنوا رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی یہاں پہ مرادیں پورا ہونا شروع ہو جائیں. یا اللہ میں لوگوں کی مشکلات سنتی رہتی ہوں ہمیشہ, تو یا اللہ اس جگہ کو ایسی بابرکت جگہ بنا دے کہ یہاں لوگوں کی مشکلات قدم رکھتے ہی حل ہو جایا کریں. اور وہ اب ان دعاؤں کا ظہور سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. وہاں مسجد جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے اس وقت؟ جی جی بالکل ہو رہی ہے. مسجد کے ساتھ ساتھ کوئی مدرسہ بھی ہے یا کوئی ایسے؟ نہیں, مدرسے کو اب ہم زمین دے رہے ہیں اسی منتھ. میں نے کہا کہ دسمبر میں ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے, اس کو زمین دینی ہے. ان کے ساتھ ہماری یہی بات چیت طے ہوئی ہے کہ بنائیں گے آپ خود, کیونکہ اس میں میرا کوئی تجربہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کی زمین تھی, آپ نے وہاں پہ اللہ کا گھر بنا دیا, اب آپ کا ارادہ ہے کہ وہاں پہ مدرسہ بنایا جائے, تو اس کے لیے تو آپ کو فنڈنگ کی بھی ضرورت ہوگی. وہ خود ہی کہتے ہیں ہم خود بنا لیں گے. اچھا یہ ان کا مسئلہ ہے. میں نے زمین دے, جو میرے پاس ہے نا وہ تو میں دے سکتی ہوں, جو نہیں ہے تو پھر وہ. اچھا باجی آپ کی جیسے میں نے درمیان میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بے شمار جو ہے وہ کتابیں بھی جو ہیں وہ اس کی آپ مصنفہ ہیں, تو آپ کی کون کون سی کتابیں جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں؟ صرف نام بتا دیں میرا. جی جی میں نے جو کتابیں لکھی ہیں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, تو ان کے نام بھی ایسے ہی ہیں. جیسے سب سے پہلے میں نے لکھی زندگی شمار کر, پھر اگر ماں میری سہیلی ہوتی, اور یہ کتاب تو مجھے یاد ہے کہ اس کی بڑی پاپولیرٹی ہوئی تھی اور یہ بڑی زیادہ بکی بھی تھی آپ کی یہ کتاب. اچھا اچھا بہرحال میں نے اپنے گھر سے ہی میں دیتی ہوں, جو خواتین آتی ہیں نا ان کو میں ساتھ کچھ میں گائیڈ کرتی ہوں اور ساتھ ایک کتاب دے دیتی ہوں. یہ میں نے کبھی بیچنے کی نیت سے نہیں چھپوائیں, یہ مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے, اور میں اس حساب سے ایک آدھ کتاب چھپواتی رہتی ہوں 1000 کی تعداد میں, اور پھر آہستہ آہستہ دیتی رہتی ہوں. جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اپنی کاوش میں سے وہ خاتم الانبیاء ہے, وہ اللہ نے مجھ سے لکھوائی. اور اسی میں جو میں نے ذکر کیا سیدنا امیر حمزہ کا, حضور پاک کے چچا تھے جو سید الشہداء ہیں, انہی کے نام پہ ہم نے مسجد کا نام رکھا ہے. اور یہ کہ پھر ایک مجھے کتاب پسند ہے خاوند خدائی خزانہ, خاوند خدائی خزانہ, یہ خواتین کے لیے ہے. لیکن یہ صرف خواتین کے لیے, مرد اس کو نہیں پڑھ سکتے؟ اصل میں نے ایک یہ کوشش یہ کی ہے کہ ہیں یہ مردوں کے لیے, مرد اور دونوں کے لیے, لیکن زیادہ تر یہ مردوں کے لیے, انہی کی بہتری کے لیے. تو یہ میں نے مرد بھی پڑھ سکتے. نہیں میں نے کہا آپ نے مجھے یہ کتاب جو ہے وہ حدیثاً تحفتاً پیش کی ہے, تو میرا مطلب یہ میرے لیے ہے یا یہ میری مسز کے لیے, تاکہ آپ نے اب کہہ دیا کہ آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھی بات ہے جی, ہم دونوں پڑھیں. آپ لے جائیں اپنی بیوی کو دیں تو وہ سب سے پہلے تو ان کا ذہن کلیئر ہوگا کہ اچھا میرا خاوند خزانہ ہے, دیکھو میرے لیے کیا چیز لے کے آیا ہے. اچھا نورانی باجی آپ سے ہمارا آخری سوال ہے, آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت جو بیرا روی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو ہر فرد اپنے طور پہ روک سکتا ہے, اپنے آپ کو روک کے, اپنے آپ کو دیکھیں نا, ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, خود جوابدار ہے. تو یعنی کہ اندھا دھند مظاہرے اور یہ جو جلسے جلوسوں میں شامل ہو جانا, اپنا مشن مقصد کوئی طے ہی نہیں ہے, تو پھر بہرہ روی تو ہوگی نا. مشن بھی تو ہونا چاہیے ہر انسان کو. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, تو اپنے مقصد خود جاننا چاہیے نا. ہر ایک کا مقصد جو ہے وہ اس کے اپنے پاس ہوتا ہے, اس کو وہ پازیٹیو اپنے وقت کو استعمال کرے اور اپنا پازیٹیو مشن رکھ لے تو استعمال ہو سکتا ہے, وہ اچھا ختم ہو جائے گی. وہ خود ہر ایک اپنا خود ذمہ دار ہے, تو اپنی طرف سے خود کوشش اپنے لیے کرے, اپنے بچوں کے لیے کرے, اپنے خاندان کے لیے کرے, کیونکہ ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہم پوری دنیا کی بہرہ روی نہیں کہ نہ ذمہ دار ہے نہ ختم کر سکتے. ہم پہلے اپنی ذات کو, عمل کو ٹھیک کریں, اپنے بچوں کے اوپر اس چیز کو اطلاق کریں, اپنے گھر کے اندر اطلاق کریں اس چیز کا. تو پھر یہ, کیونکہ ہمارے بچے جب معاشرے میں نکلیں گے ایک پازیٹیو سوچ لے کے, تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, بالکل. باجی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے باجی کے خیالات سنے, باقی باجی کی جو باتیں ہیں یا باجی کا جو علم ہے وہ ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ وہ خرید کے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں, اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.